بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا تو ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک خاص وقت تک، سو ہم نے اندازے مقرر کیے تو ہم کیا خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر ہون کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہون یعنی عاجزی و انکساری، اپنے آپ کو بے قیمت سمجھنا، بے وقعت سمجھنا خدا کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور یعنی وہ تکبر سے نہیں چلتے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، اکڑتے نہیں۔ تو ہا واو اور نون کا معنی بتانے کے لیے ہم اردو کے جو لفظ استعمال کر سکتے ہیں مختلف الفاظ، وہ یہ ہیں: نرمی، سہولت، کسی چیز کا سہل ہونا، آسان ہونا، جھکاؤ یعنی اکڑ نہ ہونا، ایک جھکاؤ، جھکنے کی کیفیت ہونا، کمزوری، ذلت۔ توجہ فرمائیں، یہ جو ذلت کا لفظ ہے اردو میں جو ہم اس کا معنی عام طور پہ لیتے ہیں جب کسی کو کہا جاتا ہے مثلا یہ شخص ذلیل ہے، تو یہ ایک قسم کی گالی بنتی ہے، یعنی یہ شخص بڑا پست ہے اور گھٹیا حرکتیں کرتا ہے اور مثلا ناپسندیدہ جو حرکتیں نہیں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں ذلت کا اور لفظ ذلیل جو ذلت سے بنتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس مثال کے ذریعے سمجھیں گے اور ذہن نشین فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑا وحشی ہوتا ہے، ابھی اس کو سدھایا نہیں کیا ہوتا، اس کو ٹرین نہیں کیا گیا ہوتا، تو وہ کسی کو اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی اس گھوڑے پر سواری کی کوشش کرے تو وہ زور زور سے اچھل کود کرتا ہے اور اس سوار کو زمین پر گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو ٹریننگ دے دی جائے، اس گھوڑے کو تربیت دے دی جائے، اس کو سدھا دیا جائے، یا دوسرے لفظوں میں اسے رام کر لیا جائے اور وہ بڑے آرام سے بغیر کوئی سرکشی دکھائے سوار کو اوپر بیٹھنے دے اور پھر جو وہ سوار اشارہ کرے اس کا حکم مانے، اس کو ذلت کہا جاتا ہے عربی زبان۔ اور جو دعاؤں میں لفظ آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مثلا بندہ اس طرح سے عرض کرے کہ انا عبدک الذلیل، اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ میں سرکش نہیں ہوں، میں تیرے حکم کا پابند ہوں، میں تیرے اشاروں کا پابند ہوں، میں تیرے سامنے بے بس ہوں، میں تیرے سامنے بے چارہ ہوں۔ پس اردو زبان میں جو لفظ ذلیل بعض اوقات ایک منفی معنی کے لیے اور ایک برے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس معنی میں یہ لفظ نہیں ہے، اور کیونکہ یہ عربی ہی کا لفظ ہے لہٰذا اچھی طرح میں اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے۔ پس ہون کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا معنی بتانے کے لیے ہم عرض کر رہے تھے، نرمی ہے، سہولت ہے، جھکاؤ ہے، کمزوری، ذلت، جس طرح کہ ہم نے اس کا معنی بیان کر دیا۔ اسی طرح بعض اوقات رسوائی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جب انسان یعنی کوئی ایسا کام کر دے کہ جس کی وجہ سے اسے لوگوں کے سامنے اس کو نظریں جھکانی پڑے، تو اس معنی میں بھی لفظ ہون کا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا؟ یعنی تم لوگ جو اس بات کو جھٹلا رہے ہو کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو تم غور کرو کہ تمہاری خلقت کا آغاز ایک معمولی سے بے وقعت، بے حیثیت پانی کے قطرے سے ہوا تھا، اور وہ اگر اس قطرے کو ہم خاص مراحل سے نہ گزارتے تو آج تم اس طرح چلنے پھرنے، دیکھنے، سننے، سمجھنے والے انسان کیسے بن سکتے تھے؟ تو اس معنی میں کہ اگر ایک کامل انسان کو دیکھا جائے اس معمولی
اس قطرے کے مقابلے میں تو بالآخر انسان ایک مکمل بنی ہوئی مخلوق ہے، اور اس کا جب مقابلہ کیا جائے اس معمولی قطرے سے تو وہ بالکل ایک اس کے مقابلے میں ایک بے حیثیت اور بے وقعت چیز نظر آتی ہے۔ پس قرآن مجید اس آیت میں کیا فرمانا چاہتا ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، یعنی گویا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، یہ سمجھتے ہو تو ذرا اپنی ہی خلقت میں غور کر لو، کیا ہم نے تمہیں ایک بے حیثیت پانی سے خلق نہیں کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔